بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ دو تین بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ ایک تو زرداری صاحب کا ایک انٹرویو ہے جس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کا اعتراف کیا ہے، اور سب سے بڑی بات جو انہوں نے کہی ہے کہ کوئی بھی جو جماعت ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ آنے والے انتخابات میں سمپل میجورٹی لے سکے۔ تو جو حکومت ہوگی وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہوگی۔ اور وزارت عظمیٰ کے لیے انہوں نے جب سوال کیا گیا ان سے کہ کون امیدوار ہے، بلاول ہوگا یا کون ہوگا، تو انہوں نے کہا اٹ از ٹو ارلی ٹو سے، کیونکہ یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ ہے اور اس وقت فیصلہ کیا جائے گا کہ کون بنے گا وزیر اعظم۔ اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کو اس میں ایک لیڈ رول دے دیا جائے۔ بڑا سگنیفیکنٹ انٹرویو، میں اس کی پوری تفصیل بتاتا ہوں۔ اس میں بلاول بھٹو اور زرداری صاحب کے مابین جو کچھ ہو رہا ہے، میں ان کو اختلافات تو نہیں کہتا، لیکن جو ڈفرینس آف اوپینین ہے وہ بالکل واضح ہوتا جا رہا ہے۔ اور جو مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کہی تھی کہ یہ بیسیکلی بلاول اپنے والد صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ بابے گھر چلے جائیں، اس میں کسی حد تک جو ہے وہ ہمیں سچائی نظر آ رہی ہے۔ دوسرا ایک نوٹ ہے جو جسٹس عطر معین اللہ صاحب نے لکھا ہے الیکشنز کے حوالے سے، جو مقدمہ سن رہے تھے وہ 3 ممبر بینچ، جس کے نتیجے میں 8 فروری کی تاریخ آئی ہے سامنے الیکشن کی، اس میں ان کا ایک اضافی نوٹ سامنے آیا ہے۔ اب جو عطر معین اللہ صاحب کے حمایتی ہیں وہ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں، ان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں، تو ایک بڑا سوال اٹھتا ہے۔ اس میں جو انہوں نے سوال اٹھایا ہے اس کے بعد اب یہ جو نگران حکومت ہے، 90 دن زیادہ ہو چکے ہیں، اور عطر معین اللہ صاحب نے اپنے نوٹ میں لکھا ہے کہ ان کی کوئی قانونی آئینی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو اس وقت جو حکومت ہے نگران کے نام پر، یہ غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے۔ تو بڑا سوال ہے کہ پھر ان کے جو اقدامات ہیں وہ کیسے ہوں گے۔ اور ایک اور بات اس میں یہ ہے کہ یہ اضافی نوٹ کیوں ہے؟ عطر معین اللہ صاحب نے اختلافی نوٹ کیوں نہیں لکھا؟ وہ فیصلہ یونانیمس کیوں آیا؟ کیونکہ جب اس مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی تو یہ سارے جج یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کچھ اور نہ پوچھیں، ہم کسی اور طرف دیکھنا ہی نہیں چاہتے، بس الیکشن کی تاریخ دیں۔ کیوں؟ جس نے الیکشن اگر عطر معین اللہ صاحب یہ نوٹ میں انہوں نے صدر پاکستان کو، گورنرز کو اور الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہرایا ہے الیکشن میں تاخیر کا، تو ان کو سزا کیوں نہیں ملے؟ اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہ ہو؟ اگر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہے نظریہ ضرورت۔ تو پھر یہ نظریہ ضرورت کی تو مخالفت قاضی فائز صاحب، عطر معین اللہ صاحب ہمیشہ کرتے رہے، لیکن اب جب یہ خود اس مسند پہ بیٹھ گئے آ کے تو نظریہ ضرورت کو لے کے آگے چل رہے ہیں۔ اب انہوں نے جو بات کہی ہے اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ شفاف انتخابات کروانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے۔ آئین سازوں نے الیکشن کمیشن کو انتخابات کرانے کے حوالے سے وسیع اختیارات دیے۔ صدر مملکت یا گورنر کی جانب سے انتخابات کی تاریخ نہ دینے پر الیکشن کمیشن خاموش تماشائی نہیں بن سکتا تھا۔ عام انتخابات کے حوالے سے رکاوٹیں دور کرنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور الیکشن کروانے کا اختیار، اس کے احکامات دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ انہوں نے یہ بھی اس میں لکھا ہے کہ حکومتی امور عوامی نمائندوں کے بغیر 90 دن سے زائد گزرنے پر نہیں چلائے جا سکتے۔ دیے گئے ٹائم فریم کے مطابق انتخابات نہ کروانے کے حوالے سے کوئی بہانہ قابل قبول نہیں۔ نگران حکومتوں کی بنیادی ذمہ داری مکمل غیر جانبدار رہنا اور شفاف انتخابات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہے۔ 90 دن سے ایک دن بھی اوپر انتخابات کا انعقاد آئینی خلاف ورزی ہے، ایسا کرنا آئین کو معطل کرنے کے مترادف ہے۔ اب یہ بڑی کھل کر بات کہی ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ عدالت کا کام نہیں ہے کہ الیکشن کی تاریخ دے، 90 روز میں انتخابات کروانا صدر مملکت، گورنرز اور الیکشن کمیشن کی ذمہ داری تھی۔ 8 فروری کو تاریخ دینے سے صدر اور الیکشن کمیشن نے خود کو بے نقاب کیا ہے۔ انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی۔ آئین کے آرٹیکل 224 سیکشن 2 اور عوام کے حقوق کی خلاف ورزی سنگین عمل ہے جس کا ازالہ ممکن نہیں۔ 90 روز کے اندر انتخابات کی تاریخ دینا صدر مملکت کا استحقاق تھا۔
یہ بھی ایک انہوں نے ایک بڑی بات کہی ہے، اور پاکستانی ووٹرز کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا بنیادی حقوق کے منافی ہے، اور آئین اور قانون کے برخلاف نگران حکومتوں کے ذریعے امور چلائے جا رہے ہیں۔ مقررہ وقت میں انتخابات آئینی تقاضا ہے، انتخابات نہ کروا کے عوام کے حقوق کی خلاف ورزی ثابت ہو چکی۔ 12,56,26,390 رجسٹرڈ ووٹرز کو ان کے حق سے رائے دہی سے محروم رکھا گیا۔ ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں یہ ایک اضافی نوٹ کی حیثیت سے آیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا سوال یہ ہے ترمین اللہ صاحب سے، بہت ہی یہ قابل تعریف ہے جو آپ نے یہ بات لکھی ہے، لیکن اس کو ایک اختلافی نوٹ کی صورت میں آنا چاہیے تھا۔ آپ کی جو ججمنٹ ہے وہ پھر یہ جو انتخابات کے حوالے سے جو بینچ تھا 3 ممبر، اس کا فیصلہ یونانیمس نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا فیصلہ پھر 2-1 سے ہونا چاہیے تھا۔ آپ کو کھل کر نظریہ ضرورت کی مخالفت کرنی چاہیے تھی، اور اس وقت جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو شہرت تھی، سب یہ توقع کر رہے تھے کہ وہ اس معاملے میں ایک بڑا ٹھوس سالڈ جو ہے وہ ایک فیصلہ کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم کسی اور طرف دیکھ ہی نہیں رہے، بس آپ ہمیں تاریخ ایک دے دیں الیکشن کی اور چلیں آگے۔ یہ جو تاخیر ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے، جس طرح عطر من اللہ صاحب نے ذمہ داران بالکل پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں، کارروائی ان کے خلاف ہونی چاہیے تھی۔ لیکن یہ جو نوٹ ہے اس میں یہاں پر اسلام آباد میں یہ چیز سرکولیٹ کر رہی ہے کہ جو صدر مملکت کے حوالے سے جو چیز لکھی گئی ہے، اگر کسی وجہ سے الیکشن یہ 8 فروری کو نہیں ہوتے اور کوئی ایسا سسٹم بنایا جاتا ہے کہ اگلے 2-3 سال کے لیے ایک کوئی نیشنل گورنمنٹ کے نام پر ایک نئی چیز بنا کے قوم پر مسلط کی جاتی ہے، تو پھر صدر مملکت کو شاید اس بنیاد پر، آئین کی خلاف ورزی کی بنیاد پر انہیں گھر بھیجنے کا بندوبست کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یہ جو فکر صدر مملکت کے بارے میں وہ اس میں کیے گئے ہیں۔ اب ذرا بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری کے بیچ اس وقت بالکل آمنے سامنے ہیں، اور آصف زرداری نے یہ کہا ہے کہ بلاول جو ہیں وہ 2 پارٹیاں ہیں، ایک 4P ہے اور ایک 3P ہے، تو وہ جس پارٹی نے ٹکٹ دے رہے ہیں پیپلز پارٹی کے امیدواروں کو، وہ آصف زرداری صاحب کہتے ہیں وہ اس کا صدر میں ہوں، اور بلاول بہت ٹیلنٹڈ ہے، مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، لیکن تجربہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کی گیم ہے، بلاول کے امیج کو بلند کرنے کے لیے کہ وہ حق اور سچ کی خاطر لڑ سکتا ہے، یہ امیج بنایا جا رہا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جو زرداری صاحب ہیں ان کے اندر ایک خواہش ہے کہ وہ معاملات کو لے کر خود چلیں، کیونکہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اتنی سیدھی سیاست نہیں ہے، اس میں وہ جلیبی کی طرح سیدھی ہے، بہت کومن کیریاں ہیں۔ تو زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کومن کیریوں کو خود بہت احسن طریقے سے سلجھا سکتے ہیں۔ لیکن بڑا اعتراف یہ ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اس قابل نہیں ہے، یعنی یہ میں PTI کا ذکر نہیں کر رہا، یہ نون لیگ، مولانا فضل الرحمان اور جناب آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی، کہ وہ سمپل میجورٹی سے نہیں آ سکتے۔ کولیشن گورنمنٹ بنے گی جس کو وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس میں ضروری نہیں کہ مسلم لیگ نون کا لیڈ رول ہو۔ تو ان اے وے نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کو ریجیکٹ کیا ہے آج آصف علی زرداری نے، لیکن ایک کولیشن گورنمنٹ کی وہ بات کر رہے ہیں۔ بہت انٹرسٹنگ سینیریو ہے، لیٹس سی واٹ ہیپنس، لیکن آج تک یہی ہمارے پاس خبریں ہیں۔ تو اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نگہبان۔